مالکن نے اپنی غریب ماسی پر ڈائمنڈ کی انگوٹھی چوری کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر اسے بے دردی سے پٹوا کر گھر سے نکال دیا۔ 15 سال بعد اس مالکن کا شوہر دیوالیہ ہو گیا اور ان کا عالی شان بنگلہ بکنے لگا۔ جب نئے مالکان بنگلے کا قبضہ لینے آئے تو ان کی مالکن کو دیکھ کر پرانی مالکن کے ہوش اڑ گئے اور وہ گھٹنوں کے بل گر پڑی، کیونکہ شدید سردیوں کی وہ ایک انتہائی تاریک اور خوفناک رات تھی جب آسمان پر کالے بادلوں نے مکمل ڈیرے ڈال رکھے تھے اور چاند کی ہلکی سی روشنی بھی ان بادلوں کے پیچھے مکمل طور پر چھپ چکی تھی۔ تیز اور سرد ہوائیں کسی وحشی درندے کی طرح گرج رہی تھیں اور حویلی کے بڑے بڑے درختوں کی شاخیں ان ہواؤں کے زور سے آپس میں ٹکرا کر ایک عجیب اور خوفناک آواز پیدا کر رہی تھی۔ شہر کے اس سب سے پوش اور مہنگے علاقے میں موجود بیگم زرینہ کی یہ عالی شان حویلی اپنی شان و شوکت اور بناوٹ کے لحاظ سے پورے شہر میں مشہور تھی۔ اس حویلی کی اونچی دیواریں اور ان پر لگی قیمتی روشنیاں ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں، لیکن آج اس حویلی کے اندر کا ماحول باہر کے طوفان سے بھی زیادہ خوفناک اور گھٹن زدہ تھا۔ حویلی کے سب سے بڑے اور پرتعیش ڈرائنگ روم میں جہاں دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود تھی، آج ایک غریب، بے بس اور لاچار عورت کی آہوں اور سسکیوں نے وہاں کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے عین وسط میں بچھے ہوئے انتہائی قیمتی ایرانی قالین پر ماسی سکینہ گھٹنوں کے بل بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے اس کی غربت اور مجبوری کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف اور وحشت کے سائے تھے اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی بے یقینی کا ثبوت دے رہے تھے، لیکن اس کے سامنے کھڑی بیگم زرینہ کے پتھر دل پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیگم زرینہ، جو اس شہر کے ایک بہت بڑے اور نامور صنعت کار کی بیوی تھیں، اپنے غرور اور تکبر میں اس قدر اندھی ہو چکی تھیں کہ انہیں اپنے سامنے کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں اور ان کا ماننا تھا کہ غریب انسان صرف ان کی جوتی کی نوک کے برابر ہے۔ آج رات جب بیگم زرینہ کسی بڑی اور شاندار پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی سب سے پسندیدہ اور قیمتی ڈائمنڈ کی انگوٹھی ان کے ڈریسنگ ٹیبل پر موجود نہیں ہے۔ یہ انگوٹھی صرف ایک زیور نہیں تھی، بلکہ بیگم زرینہ کے لیے ان کے رتبے اور عمارت کی ایک بہت بڑی علامت تھی، جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ انہوں نے فوراً پورے کمرے کی تلاشی لی، ہر دراز، ہر کونا اور ہر الماری چھان ماری، لیکن وہ انگوٹھی کہیں نہیں ملی۔ ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا اور ان کے دماغ میں صرف ایک ہی نام آیا، اور وہ نام تھا ماسی سکینہ کا، جو اس وقت ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ بیگم زرینہ نے کسی ثبوت یا تحقیق کے بغیر فوراً یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ چوری سکینہ نے کی ہے، کیونکہ ان کی نظر میں ایک غریب انسان ہمیشہ چور اور بے ایمان ہوتا ہے۔ انہوں نے سکینہ کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم تک لے آئیں۔ سکینہ، جو پچھلے کئی سالوں سے اس حویلی میں دن رات محنت کر رہی تھی، اس اچانک آفت پر بالکل ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بار بار بیگم زرینہ کے پاؤں پڑ رہی تھی اور اپنے رب کا واسطہ دے کر کہہ رہی تھی کہ بیگم صاحبہ، میں غریب ضرور ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کی سوئی بھی نہیں چرائی۔ یہ انگوٹھی میں نے نہیں لی، آپ مجھ پر یقین کریں۔ میں تو اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہوں، میں حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے بچے کو نہیں کھلا سکتی، لیکن بیگم زرینہ کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔
انہوں نے حویلی کے تمام نوکروں اور گارڈز کو اکٹھا کیا اور انتہائی غصے میں حکم دیا کہ اس چور عورت کو تب تک مارا جائے جب تک یہ میری انگوٹھی واپس نہیں کر دیتی۔ حویلی کے نوکر جو خود بھی بیگم زرینہ کے غصے اور ظلم سے ڈرتے تھے، انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے سکینہ پر بے دردی سے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ کوئی اسے لاتیں مار رہا تھا تو کوئی اسے ڈنڈوں سے پیٹ رہا تھا۔ سکینہ کی دردناک چیخیں حویلی کے ہر کونے میں گونج رہی تھیں، لیکن وہاں موجود کسی بھی انسان کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں آیا۔ اس سارے ظلم اور درندگی کے دوران ڈرائنگ روم کے ایک تاریک کونے میں ایک 10 سالہ معصوم بچہ کھڑا تھا۔ یہ بچہ سکینہ کا اکلوتا بیٹا زین تھا، جو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر مکمل طور پر صدمے میں تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مٹھیوں کی شکل میں سختی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی ویرانی اور ایسا غصہ تھا جو اس کی عمر کے کسی بچے کی آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں پر ہونے والے ہر ظلم کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے دماغ میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر اس کی ماں کا قصور کیا ہے؟ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی بھی امیر انسان جب چاہے اس کی عزت کو سر عام نیلام کر دے؟ زین کے دل و دماغ میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے طاقت اور پیسے کے نشے میں اندھے لوگ کسی بے گناہ کی زندگی کو ایک پل میں تباہ کر دیتے ہیں۔ سکینہ مار کھاتے کھاتے نڈھال ہو چکی تھی، اس کے جسم سے خون رس رہا تھا اور اس کی آواز بھی اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی اور اپنی بے بسی پر تڑپ اٹھتی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اسے اس ذلت امیز حالت میں دیکھے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بیگم زرینہ صوفے پر بیٹھی انتہائی حقارت سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ آخر کار جب سکینہ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گئی تو بیگم زرینہ نے اپنے نوکروں کو روکا اور انتہائی سرد لہجے میں کہا کہ اس 2 کوڑی کی عورت اور اس کے منحوس بچے کو ابھی اسی وقت میری حویلی سے باہر پھینک دو، اور اگر یہ دوبارہ کبھی اس علاقے میں بھی نظر آئی تو ان کی ٹانگیں توڑ دینا۔ گارڈز نے فوراً سکینہ اور زین کو کالر سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے اور بھاری لوہے کے دروازے سے باہر اندھیری اور سرد رات میں پھینک دیا۔ دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ زین اور اس کی ماں اس ظالم دنیا کے سامنے بالکل اکیلے اور بے یار و مددگار رہ گئے۔ باہر سردی اپنے عروج پر تھی اور اب برف بھاری شروع ہو چکی تھی۔ سکینہ نے اپنے زخمی جسم کے ساتھ اپنے بیٹے کو سردی سے بچانے کے لیے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ وہ روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے رب سے اس ظلم کا انصاف مانگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سرد رات میں اپنے بچے کو لے کر کہاں جائے گی۔ اس کی ساری زندگی کی محنت اور اس کی عزت ایک پل میں مٹی میں مل چکی تھی، لیکن دوسری طرف زین کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا بچپنا نہیں تھا۔ اس نے حویلی کے بند دروازے اور اس پر لگی چمکتی ہوئی نیم پلیٹ کی طرف ایک گہری اور خاموش نظر ڈالی۔ اس نے اپنے دل میں ایک ایسا پختہ ارادہ کر لیا تھا جو آنے والے وقت میں اس حویلی اور بیگم زرینہ کی پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی اور کس نے لی، لیکن اسے یہ ضرور معلوم تھا کہ اس کی ماں بے گناہ ہے، اور اس بے گناہی کی سزا انہیں اس لیے ملی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ اور طاقت نہیں ہے۔
اس نے خاموشی سے خود سے وعدہ کیا کہ وہ ایک دن اتنا طاقتور اور امیر بنے گا کہ یہ حویلی اور اس حویلی کے مالکان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وقت کی عدالت میں ایک کیس دائر ہو چکا تھا اور اب صرف فیصلے کا انتظار تھا۔ وہ انگوٹھی جو بیگم زرینہ کی نظر میں چوری ہو چکی تھی، دراصل اسی حویلی کے اندر ایک ایسی جگہ پڑی تھی جہاں تک ابھی کسی کی نظر نہیں پہنچی تھی۔ انگوٹھی کا راز ابھی تک ایک گہرا راز تھا اور یہ راز اس وقت تک فاش نہیں ہونے والا تھا جب تک وقت کی سوئی اپنا پورا چکر مکمل نہیں کر لیتی اور قدرت کا انصاف اپنا رنگ نہیں دکھاتا۔ یہ رات صرف ایک غریب عورت کی بربادی کی رات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے طوفان کی شروعات تھی جو 15 سال بعد اس حویلی اور بیگم زرینہ کے غرور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا تھا۔ زین نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اس تاریک رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے حویلی کے اندر ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جو آنے والی کسی بہت بڑی تباہی کا اشارہ دے رہا تھا۔ بیگم زرینہ اپنی فتح پر خوش تھیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھیں کہ انہوں نے آج ایک ایسے بچے کے دل میں انتقام اور انصاف کی وہ آگ جلا دی ہے جو ان کی ساری دولت و رتبے کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور وہ دن دور نہیں تھا جب یہ ساری حویلی اور اس کی ہر قیمتی چیز اس بچے کے قدموں میں ہوگی جس کی ماں کو آج انہوں نے جانوروں کی طرح مارا تھا۔ سکینہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ایسے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں غربت ضرور تھی، لیکن غیرت اور شرافت ان کی سب سے بڑی دولت تھی۔ اس کا شوہر ایک محنتی اور ایماندار انسان تھا جو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور وہ دونوں اپنے ایک چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے۔ لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور ایک دن فیکٹری میں ہونے والے ایک خوفناک حادثے میں سکینہ کا شوہر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور سکینہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ اس وقت زین صرف 2 سال کا تھا اور اس کی معصوم آنکھوں میں دنیا کے لیے کوئی سمجھ نہیں تھی۔ سکینہ نے اپنے شوہر کی موت کے بعد بہت مشکل دن گزارے۔ اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، کپڑے دھوئے اور ہر وہ چھوٹا موٹا کام کیا جس سے وہ اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس لیے اس نے اپنی ساری زندگی زین کی پرورش اور اس کی اچھی تربیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب اسے بیگم زرینہ کی حویلی میں کام ملا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ اب اسے ایک پکی نوکری مل گئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو سکول بھیج سکے گی۔ اس نے پچھلے 8 سالوں میں اس حویلی کی ایک چیز کو اپنے گھر کی طرح صاف کیا تھا۔ اس نے کبھی کسی چیز پر بری نظر نہیں ڈالی تھی، حتیٰ کہ اگر اسے فرش پر گرا ہوا کوئی ایک سکہ بھی مل جاتا تو وہ فوراً بیگم زرینہ کے حوالے کر دیتی۔ اس کی ایمانداری کی قسمیں حویلی کے باقی نوکر بھی کھاتے تھے، لیکن بیگم زرینہ کے لیے غریب کی ایمانداری کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کی نظر میں صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ ان کا اپنا ماضی بھی کوئی اتنا شاندار نہیں تھا۔ وہ خود ایک درمیانے طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن جب ان کی شادی اس شہر کے سب سے بڑے اور امیر ترین بزنس مین سے ہوئی تو ان کا دماغ آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے پرانے تمام رشتوں کو توڑ دیا تھا اور ان لوگوں کو بھول گئی تھیں جنہوں نے ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ دولت، یہ حویلی اور یہ رتبہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا اور کوئی بھی ان سے یہ سب نہیں چھین سکتا۔
وہ ہر روز نئی سے نئی اور قیمتی چیزیں خریدتیں اور اپنی سہیلیوں کے سامنے ان کی نمائش کرتیں۔ آج کی رات بھی وہ جس پارٹی میں جانے والی تھیں، وہاں وہ اپنی اس نئی ڈائمنڈ کی انگوٹھی کو سب کے سامنے فخر سے دکھانا چاہتی تھیں۔ یہ انگوٹھی انہوں نے حال ہی میں دبئی سے ایک بہت مہنگے جیولر سے خاص طور پر بنوائی تھی۔ اس میں جڑے ہوئے ہیرے اتنے چمکدار تھے کہ اندھیرے میں بھی ان کی روشنی آنکھوں کو خیراں کر دیتی تھی۔ جب انہوں نے وہ انگوٹھی اپنے کمرے میں نہیں دیکھی تو ان کا پہلا شک سیدھا سکینہ پر گیا، کیونکہ سکینہ اس وقت ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ حالانکہ سچائی یہ تھی کہ بیگم زرینہ نے وہ انگوٹھی اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہی نہیں تھی، بلکہ جب وہ دوپہر کو ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو آرام دینے کے لیے وہ انگوٹھی اتاری تھی، اور لاپرواہی میں وہ انگوٹھی صوفے کے نرم اور گہرے کشنز کے درمیان کہیں پھنس گئی تھی۔ لیکن بیگم زرینہ کا تکبر انہیں یہ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سکینہ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے وہ کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ جب حویلی کے گارڈز سکینہ کو ڈنڈوں اور جوتوں سے مار رہے تھے تو وہاں موجود ایک بوڑھا نوکر جس کا نام رحیم تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے بیگم زرینہ کے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے اس غریب پر رحم کریں، میں اسے سالوں سے جانتا ہوں، یہ کبھی چوری نہیں کر سکتی۔ آپ ایک بار پھر سے اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہ انگوٹھی کہیں گر گئی ہو۔ لیکن رحیم کی یہ بات سن کر بیگم زرینہ کا غصہ اور بھی بھڑک اٹھا، اور انہوں نے رحیم کو زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھے غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس سور عورت کی اور طرفداری کی تو میں تمہیں بھی اس کے ساتھ دھکے دیکھ کر باہر نکال دوں گی۔ رحیم خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اسے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا اور وہ اپنی نوکری نہیں گنوا سکتا تھا۔ وہاں کھڑے باقی سب نوکروں کی آنکھوں میں بھی خوف تھا، اور وہ سب بت بنے یہ سارا ظلم دیکھ رہے تھے۔ سکینہ جو اب مار کھا کھا کر زمین پر بے سدھ پڑی تھی، اس کے لبوں پر اب بھی صرف ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ، میری بے گناہی کو ثابت کر دے اور میرے بچے کو اس ظالم دنیا سے محفوظ رکھ۔ زین جو ابھی تک اس تاریک کونے میں کھڑا تھا، اس کی آنکھوں کی وہ ویرانی اب ایک پر اسرار چمک میں بدل چکی تھی۔ اس نے اپنے ننھے ذہن میں ایک ایک چہرے کو محفوظ کر لیا تھا۔ اس نے بیگم زرینہ کے اس متکبر چہرے کو بھی یاد کر لیا تھا۔ اس نے ان گارڈز کے چہروں کو بھی یاد کر لیا تھا جو اس کی ماں پر ظلم کر رہے تھے، اور اس نے اس حویلی کی ان اونچی دیواروں کو بھی اپنی یادداشت میں قید کر لیا تھا۔ اسے اب کسی کھلونے یا کسی کھیل کی تمنا نہیں تھی۔ اس کے اندر کا بچپن آج کی اس رات میں ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا، اور اس کی جگہ ایک ایسے سمجھدار اور باشعور انسان نے لے لی تھی جس کی زندگی کا اب صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنی ماں پر ہونے والے اس ظلم کا بدلہ لے گا، اور وہ بھی اس طرح کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور باہر گرنے والی برف نے پوری حویلی کے لان کو ایک سفید چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ جب گارڈز نے سکینہ اور زین کو حویلی سے باہر پھینکا تو زین نے جلدی سے اٹھ کر اپنی ماں کو سہارا دیا اور اسے اٹھنے میں مدد کی۔ سکینہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زین کا چہرہ چھوا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تجھے ایک اچھی زندگی نہیں دے سکی۔
زین نے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے اور انتہائی مضبوط لہجے میں کہا، ماں آپ روئیں مت، ہم آج یہاں سے جا رہے ہیں لیکن ہم ایک دن واپس ضرور آئیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو یہ دروازے ہم پر بند نہیں ہوں گے بلکہ یہ ہمارے لیے کھولے جائیں گے۔ سکینہ نے حیرت سے اپنے 10 سالہ بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی باتوں میں ایک عجیب سی پختگی اور یقین تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بیٹے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن اسے اس کی باتوں سے ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے زین کا ماتھا چوما اور وہ دونوں اس برف پوش سڑک پر آگے بڑھ گئے، جہاں ان کے لیے نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہی کوئی سہارا، لیکن ان کے دلوں میں ایک امید اور ایک یقین ضرور تھا کہ ان کا رب سب دیکھ رہا ہے اور وہ وقت کی عدالت میں ان کے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ دوسری طرف حویلی کے اندر بیگم زرینہ ابھی تک غصے میں تھیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ ڈرائنگ روم کے فرش سے خون کے وہ دھبے صاف کر دیں جو سکینہ کے زخموں سے گرے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی اس قیمتی اور شاندار حویلی میں کسی غریب کے خون کا کوئی نام و نشان رہے۔ وہ اپنے کمرے میں گئیں اور انہوں نے ایک اور قیمتی انگوٹھی پہنی اور پارٹی کے لیے روانہ ہو گئیں۔ انہیں ذرا سا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ انہوں نے ایک بے گناہ عورت اور اس کے معصوم بچے کو اتنی سرد رات میں بے یار و مددگار سڑک پر چھوڑ دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک معمولی سی بات تھی، لیکن قدرت کے نزدیک یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے غرور خاک میں مل جاتے ہیں۔ تجسس کا یہ عنصر اب اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا کہ آخر وہ کون سا دن ہوگا جب بیگم زرینہ کو وہ انگوٹھی ملے گی، اور جب انہیں وہ انگوٹھی ملے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ کیا وہ سکینہ کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگے گی، یا پھر ان کا غرور انہیں ایک بار پھر سچائی قبول کرنے سے روک دے گا؟ اور سب سے بڑا تجسس اس بات کا تھا کہ زین، جو آج ایک بے بس اور لاچار بچہ تھا، وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچے گا؟ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا جو اسے اس حویلی کے مالک بننے تک لے جائے گا؟ کیا وہ راستے میں آنے والی ہر ان گنت مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کر پائے گا، یا پھر وہ بھی اس ظالم معاشرے کی تلخیوں کا شکار ہو کر کہیں گم ہو جائے گا؟ یہ سارے سوالات ایک ایسے طوفان کی طرح اس رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے تھے جو وقت آنے پر اپنے پورے زور کے ساتھ باہر آنے والے تھے، اور ہر اس انسان کو بہا لے جانے والے تھے جس نے تکبر اور ظلم کا راستہ چنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حویلی کئی اور رازوں کو بھی اپنے اندر دفن کرنے والی تھی، لیکن سکینہ کی آہوں اور زین کی اس خاموش قسم کی گونج اس حویلی کی دیواروں میں ہمیشہ زندہ رہنے والی تھی، جب تک کہ وہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جاتی۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں سے اسے ایک نئے دور کا آغاز ہونا تھا، ایک ایسا دور جہاں ظالم اپنے انجام کو پہنچنے والا تھا اور مظلوم کو اس کا حق ملنے والا تھا، لیکن اس کے لیے ابھی 15 سال کا ایک طویل اور کٹھن سفر طے کرنا باقی تھا۔ ایک ایسا سفر جس میں ہر روز ایک نئی جنگ اور ہر روز ایک نیا امتحان ہونے والا تھا۔ زین کے قدم جو اس سرد اور تاریک سڑک پر اٹھ رہے تھے، وہ دراصل ایک روشن اور شاندار مستقبل کی طرف اس کے پہلے قدم تھے، اور یہ قدم اب کبھی رکنے والے نہیں تھے۔ جب تک کہ وہ اپنی منزل کو پا نہ لیتا اور اپنی ماں کے قدموں میں اس کا کھویا ہوا وقار اور عزت واپس نہ رکھ دیتا۔ یہ داستاں پڑھنے والے کے دل میں ایک ایسا تجسس پیدا کر رہی تھی کہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو جائے کہ آنے والا وقت بیگم زرینہ اور زین کی زندگیوں میں کیا حیرت انگیز اور ناقابل یقین تبدیلیاں لے کر آنے والا ہے۔
وقت کی یہ عدالت خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، اور اس عدالت کا کوئی بھی فیصلہ نامکمل یا ناانصافی پر مبنی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ضرورت اس بات کی تھی کہ وقت کے اس پہیے کو اپنا چکر پورا کرنے دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ قدرت کیسے ظالم کو اس کے اپنے ہی غرور میں غرق کر دیتی ہے، اور مظلوم کو خاک سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہی قدرت کا وہ اٹل قانون ہے جس سے آج تک کوئی بھی انسان فرار نہیں کر سکا۔ 15 سال کا یہ طویل عرصہ ظاہری طور پر تو بہت خاموشی سے گزر گیا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے قدرت ایک بہت بڑے طوفان کی تیاری کر رہی تھی۔ ان 15 سالوں میں بیگم زرینہ کے غرور اور تکبر میں کمی آنے کی بجائے مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی دولت اور ان کا رتبہ ایک ایسے مضبوط قلعے ہیں جسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں گرا سکتی۔ ان کے شوہر نے بھی پیسے کی ہوس میں اندھے ہو کر کئی ایسے غلط اور غیر قانونی کاروبار شروع کر دیے تھے جن میں بظاہر تو بہت منافع نظر آتا تھا، لیکن ان کی بنیاد سراسر دھوکے اور فریب پر رکھی گئی تھی۔ بیگم زرینہ کا ہر دن ایک نئی اور شاندار تقریب سے شروع ہوتا، اور ان کی ہر رات کسی مہنگے ترین کلب یا ہوٹل میں ختم ہوتی۔ وہ اب بھی اپنے نوکروں اور غریبوں کے ساتھ ویسا ہی ظالمانہ اور حقارت امیز سلوک کرتی تھیں جیسا انہوں نے اس شدید سرد رات میں ماسی سکینہ کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے دل میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس رات انہوں نے ایک بے گناہ عورت اور اس کے معصوم بچے پر کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں اتنی مگن تھیں کہ انہیں اپنے ارد گرد بکھرنے والے ان خطرات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا جو آہستہ آہستہ ان کی پوری زندگی کو نگلنے کے لیے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے شوہر کا کاروبار جو ایک وقت میں پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا، اب اندر ہی اندر کھوکھلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے بینکوں سے اتنے بھاری اور بڑے قرضے لے لیے تھے جن کی ادائیگی ان کے بس سے باہر ہو چکی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب تکبر کا یہ شیش محل ایک ہی جھٹکے میں زمیں بوس ہو گیا۔ ملک کے معاشی حالات اچانک اتنے خراب ہوئے کہ سٹاک مارکیٹ بری طرح گر گئی، اور بیگم زرینہ کے شوہر کے تمام حصص مٹی کے بھاؤ ہو گئے۔ جن کمپنیوں میں انہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی تھی وہ سب کی سب راتوں رات دیوالیہ ہو گئیں۔ جب بینکوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے قرضوں کی وصولی کے لیے ان کی فیکٹریوں اور دفتروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ بیگم زرینہ کے شوہر جو زندگی بھر صرف اپنی دولت اور طاقت کے بل بوتے پر اڑتے رہے تھے، اس اچانک اور خوفناک صدمے کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن جب بینک کے اعلیٰ افسران ان کے مرکزی دفتر کو سیل کرنے آئے تو انہیں دل کا ایک شدید اور جان لیوا دورہ پڑا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ان کی موت واقع ہو گئی، اور بیگم زرینہ اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے یار و مددگار رہ گئیں۔ ان کے شوہر کی موت کے بعد ان کی زندگی کا وہ بھیانک باب شروع ہوا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہ کیا تھا۔ جن رشتہ داروں، دوستوں اور سہیلیوں پر وہ لاکھوں روپے پانی کی طرح بہاتی تھیں، ان سب نے بیگم زرینہ سے ایسے منہ موڑ لیا جیسے وہ انہیں جانتے ہی نہ ہوں۔ جب بیگم زرینہ نے ان نام نہاد دوستوں کو مدد کے لیے فون کیا تو کسی نے ان کا فون تک نہ اٹھایا، اور اگر کسی نے اٹھا بھی لیا تو اس نے کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ بیگم زرینہ کو اب اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کسی کا سچا دوست نہیں ہوتا،
بلکہ سب صرف پیسے اور طاقت کے پجاری ہوتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کو اپنے رتبے اور عمارت کے برابر سمجھتی تھیں، آج وہی لوگ ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھ رہے تھے۔ بینکوں نے ان کے شوہر کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے تھے، اور ان کے پاس روزمرہ کا خرچ چلانے کے لیے بھی پیسے نہ بچے تھے۔ حویلی کے وہ تمام نوکر اور گارڈز جو کل تک ان کے ایک اشارے پر ناچتے تھے، وہ سب بھی اپنی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے حویلی کا قیمتی سامان چرا کر بھاگ گئے، اور بیگم زرینہ اس اتنی بڑی اور خوفناک حویلی میں بالکل تنہا رہ گئیں۔ ان کی راتیں اب سکون سے نہیں گزرتی تھیں، بلکہ حویلی کے ہر کونے سے انہیں خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں، جن میں ماسی سکینہ کی وہ دردناک سسکیاں اور چیخیں بھی شامل تھیں جو 15 سال پہلے اس ڈرائنگ روم میں گونجی تھیں۔ اب ان کا ضمیر آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا، اور انہیں اپنے کیے پر شدید ندامت ہو رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت گزر چکا تھا، اور قدرت کی لاٹھی ان پر پوری قوت سے برس رہی تھی۔ بینکوں کا قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کی ادائیگی کے لیے آخر کار بیگم زرینہ کی اس عالی شان اور محبوب حویلی کو بھی نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے غرور میں بیگم زرینہ نے ایک غریب عورت کو چور قرار دے کر دھکے دے کر نکالا تھا۔ آج اسی حویلی کے دروازے پر نیلامی کا بڑا سا نوٹس لگا ہوا تھا، اور شہر کے بڑے بڑے سرمایہ کار اسے خریدنے کے لیے بولیاں لگا رہے تھے۔ بیگم زرینہ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں فرش پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں 15 سال پہلے ماسی سکینہ روئی تھی۔ آج مکافات عمل نے بیگم زرینہ کو اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ کبھی دوسروں کو کھڑا کرتی تھیں۔ ان کے وہ تمام قیمتی ملبوسات، زیورات اور گاڑیاں سب کچھ نیلامی کا حصہ بن چکے تھے، اور ان کے پاس اب پہننے کے لیے صرف چند پرانے جوڑے باقی تھے۔ جب حویلی نیلام ہو گئی تو بیگم زرینہ کو وہ حویلی خالی کرنے کا حکم ملا۔ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جو انہیں پناہ دیتا۔ آخر کار ان کے شوہر کے ایک پرانے اور غریب ملازم نے ان پر ترس کھا کر انہیں شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور گنجان آباد علاقے میں واقع اپنے ایک پرانے اور خستہ حال کوارٹر میں رہنے کی جگہ دے دی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی تھی اور جس کی دیواروں سے سیم اور بدبو آتی تھی۔ بیگم زرینہ جو کبھی ریشم اور مخمل کے نرم بستروں پر سوتی تھیں اور جن کے کمرے ہمیشہ ایئر کنڈیشنڈ تھے، آج ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر ایک پتلی سی چادر اوڑھ کر سونے پر مجبور تھیں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی ہوا کا کوئی مناسب گزر تھا۔ گرمیوں میں یہ کمرہ ایک تندور کی طرح تپتا اور سردیوں میں برف خانے کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا۔ بیگم زرینہ کو اب اپنے تمام کام خود کرنے پڑتے تھے۔ وہ جن ہاتھوں سے غریبوں کو تھپڑ مارتی تھیں، آج انہی ہاتھوں سے وہ دوسروں کے جھوٹے برتن دھوتی تھیں اور اپنے کپڑے خود دھوتی تھیں۔ ان کے نرم اور ملائم ہاتھ اب سخت اور کھردرے ہو چکے تھے، اور ان کا وہ چہرہ جس کی خوبصورتی اور چمک پر انہیں بہت ناز تھا، اب جھریوں اور اداسی کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر اس چھوٹے سے کمرے کی تاریک چھت کو دیکھتی رہتیں اور رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتیں۔ انہیں اب شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ غرور کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، اور کسی غریب کی بد دعا انسان کو کیسے زمیں بوس کر دیتی ہے۔ وہ اکثر محلے کی دکان سے ادھار سودا لے کر آتیں
اور کئی بار دکاندار ان کی بے عزتی کر دیتا، لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر سن لیتی، کیونکہ اب ان میں وہ پرانی بیگم زرینہ والی کوئی بات باقی نہیں رہی تھی۔ ان کی ساری رعونت اور سارا غصہ اس چھوٹی سی جگہ کی گھٹن اور غربت نے چھین لیا تھا۔ ان کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی اور وہ ہر روز موت کی دعائیں مانگتی تھیں، لیکن موت بھی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ دوسری طرف اس حویلی کے نئے خریدار کے بارے میں پورے شہر میں ایک عجیب سی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس حویلی کو اتنی بھاری قیمت پر کس نے خریدا ہے۔ بینک کے حکام نے بھی اس شخص کا نام صیغہ راز میں رکھا ہوا تھا اور صرف اتنا بتایا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی بین الاقوامی کمپنی کا سربراہ ہے جو کئی سالوں بعد اپنے ملک واپس آ رہا ہے، اور اس نے اس حویلی کو خریدنے کے لیے بینک کو اس کی اصل قیمت سے دگنی قیمت ادا کی ہے۔ یہ خبر شہر کے تمام حلقوں میں ایک تجسس کا باعث بنی ہوئی تھی کہ آخر وہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے پاس اتنی بے پناہ دولت ہے اور وہ اس پرانی حویلی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ بیگم زرینہ تک بھی یہ خبر پہنچی، لیکن ان کے لیے اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کی دنیا تو لٹ چکی تھی اور انہیں صرف اپنی 2 وقت کی روٹی کی فکر رہتی تھی۔ لیکن کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب ایک دن اچانک ایک بہت بڑی اور چمکدار گاڑی بیگم زرینہ کے اس خستحال کوارٹر کے باہر آ کر رکی۔ اس گاڑی سے ایک وکیل اور 2 گارڈز باہر نکلے اور انہوں نے بیگم زرینہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیگم زرینہ جو اس وقت اپنے کپڑے دھو رہی تھیں، گھبرا کر باہر آئیں۔ وکیل نے انہیں ایک کاغذ تھماتے ہوئے کہا کہ ان کی پرانی حویلی کے نئی مالک نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ حویلی کا قبضہ صرف اور صرف اس کے پرانے مالکان یعنی بیگم زرینہ کے ہاتھوں سے ہی لیں گے، اور اگر بیگم زرینہ خود آ کر انہیں چابیاں نہیں دیں گی تو وہ یہ سودا منسوخ کر دیں گے۔ بیگم زرینہ یہ سن کر بالکل حیران رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسی عجیب شرط ہے، اور اتنا ارب پتی انسان ان جیسی غریب اور بے بس عورت سے چابیاں کیوں لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے وکیل سے بہت منت سماجت کی کہ وہ وہاں نہیں جا سکتیں، کیونکہ ان کے پاس تو اب پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ اس حویلی کا سامنا نہیں کر سکتیں جہاں ان کی ساری عمر کی یادیں اور ان کا سارا غرور دفن ہے۔ لیکن وکیل نے بہت سختی سے کہا کہ یہ ان کے باس کا حکم ہے، اور بیگم زرینہ کو ہر حال میں کل صبح 10 بجے حویلی پہنچنا ہوگا، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بیگم زرینہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ حامی بھر لی اور وکیل وہاں سے چلا گیا۔ ساری رات بیگم زرینہ کو نیند نہ آئی۔ ان کے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کر رہے تھے کہ آخر وہ نیا مالک کون ہے؟ کیا وہ کوئی ان کا پرانا دشمن ہے جو انہیں اس طرح ذلیل کرنا چاہتا ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو ان کی اس موجودہ حالت کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ انہیں وہ 15 سال پرانی رات بھی بار بار یاد آ رہی تھی جب انہوں نے ماسی سکینہ کو اس حویلی سے نکالا تھا۔ آج قدرت انہیں اسی حویلی کے دروازے پر ایک بھکارن بنا کر لے جا رہی تھی، جہاں وہ کبھی ملکہ بن کر رہا کرتی تھیں۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کل صبح کوئی بہت بڑا طوفان ان کی بچی کھچی زندگی کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ یہ تجسس کہ وہ نیا خریدار کون ہے بیگم زرینہ کے دماغ کو پھاڑے دے رہا تھا۔ وہ اس انگوٹھی کے بارے میں تو بالکل بھول ہی چکی تھیں جو آج بھی اس حویلی کے ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں پڑی ان کے زوال اور قدرت کے انصاف کی گواہی دے رہی تھی۔
کل کا دن کوئی عام دن نہیں ہونے والا تھا، بلکہ کل کا دن وقت کی عدالت کا وہ آخری دن تھا جب سارے فیصلے سنائے جانے تھے اور تمام رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ ایک طرف وہ غریب عورت تھی جس نے 15 سال پہلے اس حویلی کی دہلیز پر روتے ہوئے انصاف مانگا تھا، اور دوسری طرف یہ مغرور مالکن تھی جو آج اسی دہلیز پر اپنے کیے کی سزا بھگتنے جا رہی تھی۔ لیکن ابھی تک اس کہانی کا سب سے اہم کردار یعنی زین وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بچہ جس نے اس تاریک رات میں ایک بہت بڑا عزم کیا۔ کیا وہ اپنا وعدہ بھول گیا تھا، یا پھر وہ اسی حویلی کا حصہ تھا جو کل صبح اس حویلی کا دروازہ کھٹکھٹانے والا تھا؟ یہ سب ایک ایسا گہرا راز تھا جس کا جواب صرف اور صرف کل کی صبح ہی دے سکتی تھی۔ بیگم زرینہ نے روتے روتے صبح کی اذان سنی تو وہ اٹھ کر وضو کرنے لگیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آج ان کی ملاقات کس شخص سے ہونے والی ہے، اور وہ ملاقات ان کی زندگی میں کیا قیامت خیز تبدیلیاں لانے والی ہے۔ اب ایک شدید خوف اور ایک نامعلوم سا تجسس تھا جو ان کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا، اور وہ ڈرتے ڈرتے اس وقت کا انتظار کرنے لگیں جب انہیں اس حویلی کی طرف روانہ ہونا تھا جہاں ان کی عزت، ان کا غرور اور ان کا رتبہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا، اور جہاں اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا، ایک ایسا دور جہاں طاقت اور پیسے کی نہیں بلکہ سچائی اور انصاف کی حکمرانی ہونی تھی۔ وہ وقت کے اس بے رحم پہیے کو دیکھ کر اکثر سوچتی تھیں کہ کاش وہ اس رات ماسی سکینہ کی بات سن لیتی، کاش انہوں نے اپنے نوکر رحیم کے کہنے پر ایک بار اپنے کمرے کی دوبارہ تلاشی لے لی ہوتی، لیکن وہ کاش اب ان کی زندگی کا سب سے بڑا ناسور بن چکا تھا جس کی تکلیف انہیں ہر پل مرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ان کا وہ عالیشان بنگلہ جہاں کی رونقیں پورے شہر میں مشہور تھیں، اب ان کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن چکا تھا جس کی طرف لوٹ کر جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا۔ لیکن نئے مالکان کی اس عجیب سی شرط نے انہیں اس امتحان میں ڈال دیا تھا۔ شہر کے لوگ جو کبھی ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے تھے، اب وہ اسی بیگم زرینہ کو اس خستہ حال محلے کی تنگ اور اندھیری گلیوں میں پیدل چلتے ہوئے دیکھتے تو ان کے چہروں پر ترس اور عبرت کے تاثرات ابھر آتے، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا تھا، کیونکہ بیگم زرینہ نے اپنے عروج کے دنوں میں کبھی کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی تھی۔ ان کی پوری زندگی صرف اپنی ذات اور اپنی جھوٹی شان و شوکت کے گرد گھومتی تھی، اور جب وہ شان و شوکت ختم ہوئی تو وہ بالکل تنہا رہ گئیں۔ ان کے وہ تمام رشتہ دار جو ان کی دولت کی وجہ سے ان کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب ان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بیگم زرینہ کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ ماسی سکینہ نے اس رات اپنے یتیم بچے کو لے کر کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا۔ جب ان جیسی امیر اور تعلقات والی عورت اس بے بسی کا شکار ہو سکتی تھی، تو وہ تو پھر بھی ایک غریب اور لاچار عورت تھی جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ان تمام سوچوں نے بیگم زرینہ کے دماغ کو مکمل طور پر تھکا دیا تھا، اور وہ بے صبری اور ساتھ ہی شدید خوف کے ساتھ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں جب وہ نئے خریدار کا چہرہ دیکھیں گی۔ ان کے دل کے کسی کونے میں یہ وہم بھی پرورش پا رہا تھا کہ شاید قدرت انہیں کوئی اور بڑی سزا دینے والی ہے، یا شاید ان کی اس مسلسل تڑپ اور پچھتاوے نے وقت کی عدالت میں کوئی رحم کی اپیل منظور کروا لی ہو۔ لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف اور بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی۔
جس کا پردہ چاک ہونے میں اب صرف چند گھنٹوں کی مسافت باقی تھی، وہ پر اصرار نوجوان CEO جو کل اس حویلی کی سیڑھیوں پر قدم رکھنے والا تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس شہر کی تاریخ کا ایک نیا باب لکھنے آ رہا تھا، اور اس کی اس واپسی نے بیگم زرینہ کی بچی کھچی ہمت کو بھی مکمل طور پر توڑ دینا تھا۔ اگلی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو اس کی کرنیں بیگم زرینہ کے لیے قیامت سے کم نہیں تھیں۔ رات بھر جاگنے اور مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ان کا دل کسی نامعلوم خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پاس موجود واحد صاف جوڑا پہنا جو اب کافی پرانا اور بے رنگ ہو چکا تھا، اور کانپتے قدموں کے ساتھ اس حویلی کی طرف روانہ ہو گئیں جہاں کبھی ان کا طوطی بولتا تھا اور جہاں ان کے ایک اشارے پر درجنوں نوکر دوڑے چلے آتے تھے۔ راستے بھر ان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ وہ نیا مالک کون ہے، اور وہ ان جیسی غریب اور بے بس عورت سے کیا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی پرانی حویلی کے بڑے اور شاندار لوہے کے دروازے کے سامنے پہنچیں تو ان کی ٹانگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دروازہ جسے کبھی ان کے حکم کے بغیر کوئی نہیں کھول سکتا تھا، آج کسی اور کی ملکیت بن چکا تھا۔ حویلی کے نئے اور چاکو چوبند گارڈز نے انہیں اندر جانے کا راستہ دیا۔ حویلی کا لان اور اس کی عمارت آج بھی اتنی ہی شاندار اور پروقار تھی، لیکن بیگم زرینہ کی حالت ایک بھکارن جیسی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑی کانپ رہی تھیں کہ اچانک ایک انتہائی لمبی اور شاندار سیاہ رنگ کی گاڑی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس گاڑی کی چمک اور اس کا رعب و دبدبا دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا مالک کوئی بہت ہی با اثر اور کامیاب انسان ہے۔ گاڑی پورچ میں بیگم زرینہ کے بالکل سامنے آ کر رکی اور ایک گارڈ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا۔ بیگم زرینہ نے اپنی نظریں شرمندگی سے زمین پر گاڑ رکھی تھیں، کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نئے مالکان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتیں۔ گاڑی سے سب سے پہلے ایک انتہائی پروقار اور قیمتی لباس پہنے ہوئے نوجوان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور ایک ایسی چمک تھی جو صرف مسلسل محنت اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے مڑ کر گاڑی کی دوسری طرف کا دروازہ کھولا اور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ایک بزرگ خاتون کو باہر نکلنے میں مدد دی۔ یہ خاتون انتہائی سادہ لیکن باحد بے وقار لباس پہنے ہوئے تھیں۔ بیگم زرینہ نے کانپتے ہاتھوں سے حویلی کی چابیاں آگے بڑھائیں اور نہایت عاجزی سے روتے ہوئے کہا، صاحب یہ رہیں آپ کی حویلی کی چابیاں۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، میں اس خستہ حالت میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرا سب کچھ لٹ چکا ہے اور میرے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ لیکن وہ نوجوان چابیاں لینے کی بجائے بیگم زرینہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے انتہائی ٹھہرے ہوئے اور مضبوط لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، ہم نے یہ حویلی صرف یہاں رہنے یا اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے نہیں خریدی، بلکہ ہم یہاں ایک بہت پرانا حساب بے باک کرنے آئے ہیں۔ یہ حویلی ہمارے لیے صرف اینٹ اور پتھر کی ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان سچی لگن اور محنت کے ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی بھی مشکل اسے اس کی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ نوجوان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی دولت اور آپ کا رتبہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، لیکن آپ بھول گئی تھیں کہ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہ متکبر لوگوں کے غرور کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔
آپ نے 15 سال پہلے اس حویلی میں ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا۔ آپ نے اپنے تکبر میں ایک بے گناہ پر چوری کا الزام لگایا تھا۔ بیگم صاحبہ آپ جاننا چاہتی تھیں کہ اس حویلی کا نیا مالک کون ہے، تو سن لیجئے۔ میں وہی 10 سالہ بچہ زین ہوں جسے آپ نے دھکے دے کر نکالا تھا، اور یہ میری ماں سکینہ ہے۔ بیگم زرینہ یہ سن کر بری طرح چونکیں اور ان کے دل کی دھڑکن رکنے لگی، ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شدت جذبات اور صدمے سے وہ پیچھے کی طرف ہٹیں اور لڑکھڑاتے ہوئے حویلی کے اس بڑے ڈرائنگ روم میں چلی گئیں، جہاں آج بھی وہ پرانے قیمتی صوفے ویسے ہی پڑے تھے۔ ان کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسی صوفے کے پاس فرش پر گر پڑیں جہاں 15 سال پہلے ماسی سکینہ روئی تھی۔ بے بسی اور ندامت کے عالم میں بیگم زرینہ نے اپنے ہاتھ صوفے کے کشنز پر مارے اور ان کے ناخن کشنز کی گہرائی میں چلے گئے۔ اچانک ان کی انگلیوں سے کوئی سخت اور ٹھنڈی چیز ٹکرائی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اس چیز کو باہر نکالا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ان کی سانسیں رکنے لگیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں وہی انتہائی چمکدار ڈائمنڈ کی انگوٹھی موجود تھی جس کی چوری کا الزام انہوں نے ماسی سکینہ پر لگایا تھا۔ یہ انگوٹھی کبھی چوری نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی اپنی ہی لاپرواہی کی وجہ سے ان کشنز کے درمیان کھو گئی تھی۔ لیکن اس معمولی سی انگوٹھی کی خاطر انہوں نے ایک غریب عورت کو اس کے 10 سالہ یتیم بچے کے ساتھ سرد رات میں دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ آج وقت نے انہیں ان کے اپنے ہی گھر میں ان کا سب سے بھیانک سچ دکھا دیا تھا۔ بیگم زرینہ وہ انگوٹھی مٹھی میں دبائے دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگیں اور سیدھا ماسی سکینہ کے قدموں میں گر پڑیں۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور انگوٹھی دکھا کر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ سکینہ، مجھے معاف کر دو، میں جھوٹی تھی، میرا غرور جھوٹا تھا، یہ انگوٹھی صوفے کے اندر ہی پڑی تھی، تم بے گناہ تھیں، مجھ پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، میں نے تم پر ظلم کیا اور آج میں خود بھکارن بن چکی ہوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ ماسی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیگم زرینہ کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور انتہائی نرمی سے کہا، بیگم صاحبہ، میں نے آپ کو اسی رات معاف کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہم نے 15 سال مسلسل محنت کی اور اپنا ہر فیصلہ رب پر چھوڑ دیا تھا جس نے آج ہمیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ قدرت کا انصاف اٹل ہوتا ہے۔ آج کا مظلوم کل کا حکمران بن سکتا ہے۔ سچی لگن، محنت اور رب پر بھروسہ انسان کو ہمیشہ فرش سے عرش تک لے جاتا ہے، اس لیے تکبر سے بچیں۔